کیلون کے جو 5 نکات ہیں جو کہ پریسبیٹیرین نظام کا بانی تصور کیا جاتا ہے، اس نے جنیوا میں خدمت سر انجام دی، اور اس کی شہرہ افاق کتاب جو ہے وہ ہے دا انسٹیٹیوٹ آف کرسچن ریلیجن۔ اس کی تعلیمات جو ہیں مسیحی ایمان کے تعلق سے، اصلاحی ایمان کے تعلق سے، اس کا جو لب لباب ہے، جو خلاصہ ہے، وہ 5 نکات کے اندر پایا جاتا ہے۔ وہ 5 نکات کیا ہیں؟ اصلاحی ایمان پر یقین رکھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ کیلون کے 5 نکات کو ٹیولپ سے بھی عبارت کیا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے۔ ٹیولپ 5 انگریزی زبان کے الفاظ کا مجموعہ ہے، اور آج کی رات میں اصلاحی ایمان کے ان 5 نکات کا تذکرہ کر کے اپنے مضمون کی طرف آؤں گا۔ کیلون کے 5 نکات جو کہ اصلاحی ایمان کی حامل کلیسیاؤں کے ایمان کے بنیادی طور پر وہ 5 نکات ہیں۔ اس کا پہلا نقطہ ہے ٹوٹل ڈپریوٹی۔ اصلاحی ایمان کی حامل کلیسیاں اس بات پر ایمان رکھتی ہیں انسان گناہ کرنے کی وجہ سے قطعی یا کلی بگاڑ کا شکار ہو چکا ہے۔ کیلونزم، اصلاحی ایمان کی حامل کلیسیاں اس بات پر پختگی سے یقین رکھتی ہیں کہ جب سے آدم گناہ میں گرا ہے، اس وقت سے آج تک انسان قطعی بگاڑ یا کلی بگاڑ کا شکار ہو چکا ہے، اور انگریزی میں سے ٹوٹل ڈپریوٹی کہہ سکتے ہیں، کہتے ہیں، کلی محرومی بھی اسے کہہ سکتے ہیں۔ اصلاحی ایمان کا جو دوسرا نقطہ ہے، ٹی سے کیا ہوا؟ ٹوٹل ڈپریوٹی، قطعی بگاڑ یا کلی بگاڑ۔ ٹیولپ کا دوسرا نقطہ جو ہے وہ یو سے ہوتا ہے۔ اصلاحی ایمان کی کلیسیا اس بات پر ایمان رکھتی ہے کہ جہاں کلی بگاڑ ہے، قطعی بگاڑ ہے، اس کے ساتھ ساتھ خدا نے چونکہ انسان کلی بگاڑ کا شکار ہو چکا ہے، خدا نے انکنڈیشنل الیکشن کیا ہے، غیر مشروط طور پر لوگوں کو چنا ہوا ہے۔ ٹیٹ سے ٹوٹل ڈپریوٹی، کلی بگاڑ، یو سے انکنڈیشنل الیکشن، غیر مشروط چناؤ یا برگزیدگی۔ اصلاحی ایمان کا جو تیسرا نقطہ ہے، جسے کیلون کا تیسرا نقطہ بھی کہا جاتا ہے، وہ ہے لمیٹڈ اٹونمنٹ، محدود کفارہ۔ خداوند یسوع مسیح نے ساری دنیا کے لوگوں کے لیے جان نہیں دی ہے، بلکہ اس نے صرف ایک مخصوص طبقے کے لیے، دنیا کے کچھ خاص لوگ ہیں جن کو اس نے چنا ہوا ہے، ان کے لیے جان دی ہے۔ اور اس کے لیے جو بہترین آیت بطور دلیل پیش کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے۔ محدود کفارہ، انگریزی میں سے پرٹیکولر اٹونمنٹ بھی کہتے ہیں۔ ٹوٹل ڈپریوٹی، کلی بگاڑ، انکنڈیشنل الیکشن، غیر مشروط چناؤ یا برگزیدگی، لمیٹڈ اٹونمنٹ، محدود یا مخصوص کفارہ۔ ٹیولپ کا چوتھا نقطہ کیا ہے؟ آئی سے۔ اصلاحی ایمان کی کلیسیائیں اور کیلون اس بات سے متفق ہے کہ آئی سے مراد ہے ارریسسٹیبل گریس، خدا کا غیر مزاحمتی فضل۔ چونکہ انسان کلی طور پر بگاڑ کا شکار ہے، قطعی بگاڑ کا شکار ہے، اس لیے خدا
جب کسی انسان کو چنتا ہے، بلاتا ہے، توبہ کے لیے اسے اپنی طرف لاتا ہے تو اپنا خاص فضل اس پر کرتا ہے، اور جب وہ اپنا خاص فضل انسانوں پر ظاہر کرتا ہے تو کوئی اس کے فضل کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا ہے۔ کوئی انسان اس کے فضل کے آگے مزاحمت نہیں کر سکتا۔ irresistible grace، total depravity، unconditional election، limited atonement، اور پھر irresistible grace، غیر مزاحمتی فضل، ناقابل مزاحمت فضل، ایسا فضل جس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں رہ سکتا۔ جب وہ کسی انسان پر ظاہر ہوتا ہے تو وہ تبدیل ہو کر رہتا ہے۔ اس کی مثال ہم نے رات پولس کی زندگی کے حوالے سے سنی۔ اصلاحی ایمان کا جو آخری نقطہ ہے، خاص طور پر جس پر کیلون نے پرچار کیا، وہ ہے پی سے شروع ہوتا ہے۔ پی سے مراد ہے پرسویرنس آف سینٹس۔ پرسویرنس آف سینٹس سے مراد ہے مقدسوں کی ابدی محافظت یا مقدسوں کی استقامت، ان کا دائمی طور پر قائم کیا جانا۔ چونکہ خدا نے انسان کی زندگی میں کلی بگاڑ کو دیکھا ہے، اور اس لیے اس نے انسان کو اپنی پاک مصلحت کے تحت چنا ہے، اور جن کو چنا ہے، جن بھیڑوں کو تو نے مجھے دیا، ان کو کوئی میرے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا۔ دائمی ثابت قدمی یا دائمی محافظت، جسے پرسویرنس آف سینٹ کہا جاتا ہے، مقدسوں کی استقامت بھی کہا جاتا ہے۔ ٹیولپ، دوبارہ سے، ٹوٹل ڈپریوٹی، کلی بگاڑ ہے انسان کی زندگی میں گناہ کے باعث۔ دوسرا نقطہ انکنڈیشنل الیکشن، غیر مشروط چناؤ ہے۔ چونکہ انسان گناہ گار ہو چکا ہے، کلی بگاڑ کا شکار ہے، وہ انجیل اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ اس کو قبول نہیں کرتا، اس لیے خدا نے اس کو چنا ہے۔ جن کو چنا ہے انہی مخصوص لوگوں کے لیے خدا یسوع مسیح نے کفارہ دیا ہے، اور جب وہ ان کو بلاتا ہے تو اس کے فضل کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا، اور جن پر وہ اپنا فضل ظاہر کر دیتا ہے، جن کو اس نے بنائے عالم سے بیشتر چنا ہے، ان کو پھر دائمی طور پر قائم کرتا ہے، اور ان کے نام اس نے برا کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ خدا یسوع مسیح ریزر پکڑ کے سارا دن بیٹھا رہتا ہے کہ اگر یہ شخص جو ہے میرے حکموں کو توڑتا ہے تو میں اس کا نام جو ہے وہ نکال دوں گا۔ اس طرح تو جب سے یہ کائنات قائم ہے وہ لکھنے اور مٹانے کے عمل میں مصروف عمل رہتا ہے۔